بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام التحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام والله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم صلوات الله محمد وآله شب شہادت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس مناسبت سے آپ تمام مومنین اور تمام امت مسلمہ کو اور امام عصر جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ روایات میں شبہائے قدر میں آج کی شب کو بھی شبہائے قدر میں شمار کیا گیا۔ اس اعتبار سے یہ عظیم رات ہے، اور پروردگار سے دعا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے لیے مفید اور شب قدر کو در کرنے والی رات قرار پائے۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ یہ وصیت اس کے بعض کلمات بعض جملوں کا ذکر پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اور یہ تاکید کے ساتھ عرض کیا جاتا رہا ہے کہ امیر المومنین کی یہ وصیت ہمیشہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو تو بہت بہتر ہے، خاص کر ماہ رمضان میں اور خاص کر ان شبوں میں، کہ البتہ یہ وصیت کسی خاص دن کے لیے اور کسی خاص موقع کے لیے نہیں ہے،
بلکہ یہ وصیت امیر المومنین کی پوری زندگی کے لیے انسان کے. اور اس کے پہلے بارہا یہ متعدد جگہوں پر عرض کیا گیا کہ یہ وہ وصیت ہے کہ جس میں امام نے ہم سب کو مخاطب کر کے وصیت فرمائی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ میں ان سب کو بھی وصیت کر رہا ہوں کہ جن تک میری یہ وصیت پہنچ جائے. یہ جملہ پہلے بھی بار بار عرض کیا گیا ہے. اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی، وصیت کرتا ہوں اپنے تم دونوں کو، اے میرے بیٹے، اور اپنے تمام اولاد کو اور اپنے تمام اہل و عیال کو. ومن بلغہ کتابی، اور ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں کہ جس تک میری یہ وصیت پہنچے. اور اگر ہم آج بیٹھ کر امیر المومنین کی وصیت پڑھیں یا سنائیں یا سنیں تو گویا آج امیر المومنین ہم سے یہ وصیت کر رہے ہیں. جس وقت انسان اس وصیت کو پڑھے وہ امیر المومنین کی وصیت اس وقت کی وصیت ہے. اور اس وصیت میں بہت ہی دین کے بنیادی ترین مسائل. ایک پیج، یہ چھوٹی سی نہج البلاغہ میرے پاس ہے کامل، اس نہج البلاغہ کا صرف ایک پیج ہے وصیت، بہت ہی مختصر سی وصیت ہے. یوں اسی نہج البلاغہ میں امیر المومنین کی تفصیلی وصیتیں بھی موجود ہیں، خاص کر امام حسن علیہ السلام کی جو وصیت کی ہے وہ بہت ہی مفصل وصیت کی ہے. لیکن یہ وصیت بہت ہی مختصر وصیت ہے، لیکن اس مختصر وصیت میں پورے دین کو اور دین کی تمام بنیادوں کو سمیٹا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے. ابتدائی جملے ہیں وصیت کے، میں ترجمہ پھر پڑھ لیتا ہوں تبرک کے طور پر، اس امید سے کہ انشاءاللہ تھوڑا کم کریں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ کسی بھی جملے کا اگر ہماری زندگی پر اثر ہوتا ہے تو ہماری یہ شب قدر ہم کو مل جائے گی اور ہمارے شب قدر درک کرنے کا سبب بن جائے گا اگر امیر المومنین کے کسی ایک جملے کا بھی ہمارے اوپر اثر ہو جاتا ہے. امام پہلے مخاطب کرتے ہیں اپنے دونوں فرزند امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو. اللہم صلی علی محمد. فرماتے ہیں کہ اوصیکم بتقوی اللہ، ہم تمہیں تقوی پروردگار کی وصیت کرتے ہیں. آج 21 کی شب ہے، یہ خیال رہے کہ اس وقت جب امیر المومنین یہ وصیتیں فرما رہے ہیں تو ایسے حالت میں ہے کہ تلوار کے وار سے سر شگافتہ ہو چکا ہے، تلوار کے زخم کا اثر مغز تک پہنچ چکا ہے اور زہر کا اثر پورے جسم پر ہے اور پورے جسم سے خون نچڑ کر ختم ہو چکا ہے. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امیر المومنین کا چہرہ اتنا زرد ہو گیا ہے کہ پیشانی پر جو زرد رومال بندھا ہوا ہے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ زرد رومال زیادہ زرد ہے یا امام کا چہرہ زیادہ زرد ہے. یعنی جسم سے خون اس قدر نکل چکا ہے. زرد سمجھ رہے ہیں، پیلا رنگ، پیلے رنگ کا پیشانی پر رومال بندھا ہے زخم پر. اور اسبق ابن نباتہ کہتے ہیں کہ میں نے امام کو دیکھا تو مجھے فرق کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ امام کے چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے یا رومال کا رنگ زیادہ زرد ہے. اتنا خون نکل جانے کے بعد اور اس قدر زہر کا اثر ہے کہ جناب محمد حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بابا کے پیروں کی طرف دیکھا تو پیر کے تلوے نیلے پڑ گئے تھے زہر کے اثر سے. وہ تلوار کا اثر تھا اور وہ خون نکل جانا اور یہ امام پر زہر کا اثر تھا. اور اس زخم اور زہر کی شدت کی وجہ سے امام کو بار بار غش آ رہا تھا. غش سے جب امام کو افاقہ ہوتا تھا تو امام وصیت فرماتے تھے. چند وصیتیں نہج البلاغہ میں ہیں لیکن لازم نہیں کہ ساری وصیتیں آ گئیں، ممکن سب وصیتیں نہ بھی آئیں. یعنی جب بھی امام کو غش سے کچھ افاقہ ہوتا تھا تو کچھ بیان کرتے تھے، کچھ اظہار کرتے تھے، کچھ وصیت فرماتے تھے.
انہی وصیتوں میں سے یہ وصیت ایسی حالت میں امام نے وصیت کی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم تم دونوں کو وصیت کرتے ہیں کہ اللہ تبغی الدنیا وان بغتکما، اگر دنیا تمہارا پیچھا کرے تو تم دنیا کے پیچھے نہیں جانا۔ کہ البتہ عرض کیا کہ یہ وصیت مخاطب امام حسن و امام حسین علیہ السلام ہے، لیکن یہ وصیت فقط امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، یہ پوری بشریت اور پوری انسانیت کے لیے وصیت ہے۔ ان جملوں کی کبھی تھوڑی بہت شرح کی، ابھی ہم شرح میں نہیں جائیں گے چونکہ اتنی فرصت نہیں ہوگی اور کل سے اپنا موضوع شروع کرنا ہے، لہٰذا ایک ترجمے کے طور پر کہ دنیا تمہارا پیچھا کرے گی تو تم اس کے پیچھے نہیں جانا، کیونکہ دنیا کا کام ہی ہے پیچھا کرنا۔ جو لوگ دنیا کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں ان کو دنیا اپنا پیچھا کراتی ہے، یعنی جتنا انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اتنی دنیا آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، انسان بھاگ رہا ہوتا ہے پیچھے۔ جتنا انسان دنیا سے مڑ کر اس کے دوسری طرف جانا شروع ہو جاتا ہے دنیا اتنا اس کے پیچھے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک قانون ہے دنیا کا۔ اور اب یہ بھی وضاحت کی جا چکی ہے کہ دنیا سے مراد یہ نہیں کہ انسان کام نہ کرے، زحمت نہ کرے، کوشش نہ کرے، نہیں، یہ سب جہاد ہے، یہ اسلام کی نگاہ میں بہت ہی محترم ہے، عظیم ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ دنیا کا مطلب یہ ہے کہ پس چیزوں میں اپنے آپ کو اتنا الجھا لینا کہ عظیم مقاصد کو انسان فراموش کر جائے، حقیر چیزوں میں اپنے آپ کو اس قدر اسیر کر لینا کہ اس کے سامنے اس کے انسانیت کے مقاصد بھول جائے۔ اس کی وضاحت ہو چکی، یہاں پر ہم رکتے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وَلَا تَعْصِفَ عَلَى شَيْءٍ ذُوِيَ عَنْكُمَا وَلَا تَعْصِفَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا ذُوِيَ عَنْكُمَا، اگر اس دنیا سے تم سے کوئی چیز چھن جائے تو تم افسوس نہ کرنا، کہ کوئی بھی چیز اس لائق نہیں ہے کہ جس کے اوپر انسان افسوس کر رہا ہو۔ اسی نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا قول ہے کہ اگر زہد کے پورے کامل زہد کی تعریف کی جائے تو قرآن کے 2 کلمے میں پورا زہد چھپا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ لَكَيْ لَا تَعْصَوْا وَلَا مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جب تم سے کچھ چھن جائے تو افسوس نہ کرو، جب تمہیں کچھ ملے تو بہت زیادہ خوشحال نہ ہو جاؤ، کیونکہ جو ملا ہے وہ بھی چھن جانے کے لیے ملا ہے، کوئی چیز باقی جانے والی نہیں ہے۔ جوانی ہے چھن جائے گی، زندگی ملی ہے چھن جائے گی، دولت ہے ہاتھ سے نکل جائے گی، اولاد ہے باقی نہیں رہنے والے ہیں، ہم خود باقی رہنے والے ہیں۔ لہٰذا یہ افسوس کرنے کی چیز نہیں، آ رہی ہے تو کچھ ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے آ رہی ہے، چھن رہی ہے تو کچھ امتحان کے لیے چھن رہی ہے، لہذا اگر چھن جائے تو اس پہ افسوس نہیں کرنا۔ وَقُولَا بِالْحَقِّ، اور دیکھو ہمیشہ حق بولتے رہنا ہے۔ وَعَمَلَ لِلْعَجْرِ یا وَعَمَلَ لِلْآخِرَةِ، اور آخرت کے لیے عمل کرنا۔ وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصِمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوم کے مددگار بن کے رہنا۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ انسانی کی مظلوم ترین ذات خود امیر المومنین ہے۔ امام ہادی امام علی نقی علیہ السلام زیارت میں فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد، امام امیر المومنین علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں اشہد انک انت اول مظلوم، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ سب سے بڑے مظلوم ہیں، اول مظلوم آپ ہیں اے امیر المومنین۔ واقعاً امیر المومنین کی ذات نہایت ہی مظلوم ہے، اس پر ایک گفتگو کی گئی ہے ابھی چند دن پہلے دوسری جگہ پر، انشاءاللہ پھر توفیق ہو تو کبھی کی جائے گی۔ امیر المومنین کی مظلومیت اور امیر المومنین کی مظلومیت کے مرحلے کس طرح ہیں اور کس طرح امیر المومنین نے واقعاً اپنی مظلومیت کی زندگی گزاری ہے۔ ایک اشارہ تقریباً 5-6 سال پہلے کیا گیا ہے، 3 دن گفتگو ہوئی تھی امیر المومنین اسلام کی فریاد نہج البلاغہ میں۔ اگر وہ باتیں کچھ آپ کو یاد ہوں گی تو وہاں پہ عرض کیا تھا کہ نہج البلاغہ میں جگہ جگہ امیر المومنین نے اس قدر فریاد بلند کی ہے، وہ امیر المومنین کی مظلومیت کا تیسرا مرحلہ تھا اور تیسرا دور تھا کہ جہاں پر امیر المومنین کی فریاد بلند ہوئی تھی۔ لہذا امیر المومنین خود اس قدر مظلوم تھے، لہذا وصیت کر رہے ہیں کہ کبھی بھی کسی مظلوم کو تنہا نہ چھوڑنا، اس کی مدد کرنا اور ظالم کے ہمیشہ دشمن بن کے رہنا۔
تاکہ میرے بعد اس دنیا میں کوئی علی جیسا مظلوم نہ ہونے پائے اور امیر المومنین جیسی مظلومیت کی زندگی نہ گزارے۔ اور اگر امیر المومنین کی اس وصیت پر عمل کیا گیا ہوتا تو امیر المومنین کے بعد شاید دنیا میں کوئی مظلوم نہ ہوتا۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اوصیکما، پھر دوبارہ اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی، یہ وہی جملہ جو شروع میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تم دونوں کو وصیت کرتے ہیں، اپنے تمام بچوں کو وصیت کرتے ہیں، تمام خانوادے کو وصیت کرتے ہیں، اور تمام ان لوگوں کو وصیت کرتے ہیں جن تک میری یہ وصیت پہنچے، کیا کہ بتقوی اللہ ونظم امرکم وصلاح ذات بینکم، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، یعنی اللہ اور تمہارے درمیان رابطہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ شب قدر ہے عزیزو، ٹوٹے ہوئے رابطوں کو جوڑنے کی شب ہے۔ شب قدر مانگنے کی شب صرف نہیں ہے، شب قدر میں آ کر کچھ دنیاوی چیزیں مانگ لینے کی شب نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کہتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس شب میں تمام امور کی تقسیم کی جاتی ہے، اور آ کر اس شب میں انسان اپنی زندگی کے لیے بہترین امور طلب کرے۔ لیکن یہ شب فقط مانگنے کی شب نہیں ہے، یہ شب در حقیقت اپنے پروردگار سے دور ہو جانے والے بندے کو دوبارہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پلٹنے کی شب ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، استاد بزرگوار خدا ان کی حفاظت فرمائے عبداللہ مصباح یزدی کی کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھیجا بھی گیا ہے، شاید آپ تک بعض لوگوں تک پہنچا ہو، لیکن بہت پیارا جملہ ہے کہ کبھی کبھی پرندے کی مثال دی ہے کہ کبھی کبھی پرندے کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ ایک پرندے کو پیر میں رسی باندھ کے اسے پتھر میں اگر باندھ دیا جائے تو یہ پرندہ پرواز کرنا چاہتا ہے، بار بار اڑنا چاہتا ہے، لیکن یہ رسی اور پتھر اسے کھینچ کے نیچے گرا دیتا ہے، اڑنے نہیں دیتا، اور یہ بار بار کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کی فطرت میں، اس کے جبلت میں ہے کہ یہ اڑے۔ لہذا اپنی اس فطرت کی بنیاد پر، یہ فطرت کا لفظ سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ورنہ اپنے غریزے کی بنیاد پر وہ بار بار اڑتا ہے، لیکن یہ پتھر اسے کھینچ کے نیچے لے آتا ہے، اور اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ بار بار پرواز میں ناکام ہونے کے نتیجے میں وہ تھک کر پرواز کرنا ہی چھوڑ دے۔ یہ کسی پرندے کے لیے عیب کی بات ہے کہ وہ پرواز کرنا چھوڑ دے، تھک کے چھوڑ دے، اور یہ مرحلہ اور آگے بڑھے تو حتیٰ ممکن ہے کہ پرواز کرنا بھول جائے۔ یہ پرندے کے لیے خطرناک صورتحال ہے کہ اسے پتھر میں باندھا گیا ہو، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا غذا اور دانہ اور اچھی غذائیں بعض پرندوں کو دی جائیں، اس کو چھوڑ دیا جائے پھر بھی نہیں اڑتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے فری کی غذائیں دی جاتی ہیں، مفت کی غذائیں دی جاتی ہیں بغیر محنت کی، تو نہیں اڑتا۔ یہ پرندے کے لیے عیب کی بات ہے کہ وہ خود اپنے کوشش سے جا کر جنگل میں غذا ڈھونڈے، بجائے اس کے کہ وہ فری کی غذا کھا رہا ہو۔ ہمارے خود ہم عصر ایک شاعر ہیں، انہوں نے بہت اچھا شعر بھی کہا ہے کہ پرندے کو قفس میں بالوں پر شاید نہ آئے، قفس میں آب و دانہ کی فراوانی بہت، اس طرح کا شعر ہے کہ چونکہ قفس میں اگر آب و دانہ بہت فراوان، قفس نہیں پچرا جس میں پرندے کو بند کیا جاتا ہے، پرندے کو خیال بالوں پر شاید نہ آئے، قفس میں آب و دانہ کی فراوانی بہت ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کھلا کھلا کر اس کی پرواز کو روک دیا جاتا ہے۔ اصل میں انسان پرواز کرنے کے لیے، روح ہے انسان پرواز کرنے کے لیے، کتنی پرواز، کمالات کی ساری منزلیں طے کرنے کے لیے، پروردگار کی جانب پرواز کرنے کے لیے۔ اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، پروردگار کی جانب جانے کے لیے انسان ہے، روح ہے انسان۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اس کی طرف پلٹنے کے لیے۔ ماہ رمضان اور خاص کر شب قدر کا ایک بہت ہی بڑا عمل جو ہے وہ توبہ ہوتا ہے۔ توبہ کے معنی ہم عام طور سے یہ کہتے ہیں کہ توبہ یعنی گناہ سے معافی مانگنا، جبکہ توبہ کے معنی گناہ سے معافی مانگنا نہیں ہے، بلکہ توبہ کے معنی ہے پلٹنا۔ عربی میں توبہ کے معنی پلٹنے کو کہتے ہیں۔
ہاں جب انسان پلٹتا ہے پروردگار کی طرف پلٹتا ہے، اس لیے آپ قرآن میں جو جملہ استعمال توبو الی اللہ، پلٹو اللہ کی طرف. بعض روایتوں میں جملہ ہے توبو الی اللہ من ذنوبکم، توبو الی اللہ، الی اللہ الی یعنی ٹو، یعنی ریٹرن بیک ٹو اللہ. یہ آیت کا اصلی ترجمہ کیا ہوا؟ توبو الی اللہ یعنی ریٹرن بیک ٹو اللہ، پلٹو اللہ کی طرف. الہ کے معنی ہے طرف، توبہ کے معنی ہے پلٹنا. البتہ دوسرے کلمات بھی ہیں قرآن میں، تواب، توبہ، اوبہ، نوبہ، یہ سب کے معنی پلٹنا ہے، لیکن پلٹنے کے الگ الگ مرحلے اور الگ الگ درجات ہیں. لہذا ہم جو ترجمہ کا معنی کرتے ہیں توبہ کا کہ ماہ رمضان میں توبہ کرنا یعنی کیا؟ یعنی گناہوں سے معافی مانگنا، یہ نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے. بلکہ توبہ کے اصلی معنی ہے کہ اللہ کی طرف پلٹنے کا وقت ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کا مہینہ. ہاں جب انسان اللہ کی طرف پلٹ رہا ہوگا تو گناہوں کے ساتھ نہیں پلٹے گا، گناہوں کو چھوڑ کے پلٹے گا. لہذا گناہ ترک کرنا یہ توبہ کا لازمہ ہے، توبہ کے معنی نہیں ہے، دو چیزیں الگ الگ ہیں. تو جو ہے ہم نے مثلا کہ آگ یعنی کیا؟ آپ سے پوچھا آگ کی تعریف کیا ہے؟ آپ کے آگ یعنی گرمی نہ، آگ کوئی اور چیز ہے، اس کا لازمہ گرمی ہے، حرارت اس کا لازمی حصہ ہے. سورج کیا ہے؟ آپ کے سورج یعنی دھوپ، سورج دھوپ نہیں ہے، سورج گیس کا ایک بہت بڑا دائرہ ہے، اس کا لازمہ یہ کہ سورج اگر نکلے گا تو دھوپ بھی ہوگی، روشنی بھی ہوگی. اسی طرح توبہ کے معنی گناہ سے معافی مانگنا نہیں ہے، بلکہ توبہ کے معنی ہے اللہ کی طرف پلٹنا. لیکن جب انسان اللہ کی طرف پلٹے گا تو حتماً گناہوں کو چھوڑ کر پلٹے گا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کے ساتھ نہیں پلٹا جا سکتا. تو ماہ رمضان در حقیقت اللہ کی طرف پلٹنے کا وقت ہے. یہ شبۂ قدر اللہ کی طرف پلٹنے کی شبیں ہیں، چونکہ ہم نے فرار کیا. ہم اس پرندے کے مانند ہیں جس کو آ کر مضبوطی سے، اتنی مضبوط رسی سے باندھ دیا گیا ہے، بہت ساری چیزوں میں باندھا ہوا ہے. کئی رسیاں ہمارے روح سے بندھی ہوئی ہیں، یہ رسیاں مضبوطی سے باندھے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف نہیں جانے دیتی. اللہ کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ حتماً مر جائے انسان تبھی پلٹے گا، یعنی روح کو پاک نہیں ہونے دیتی، آلودہ کیے ہوتی ہیں، ادھر لگی ہوئی ہے ادھر لگی ہے. یہ رسیاں اتنی ساری چیزوں میں بندھی ہوئی ہیں، نہیں معلوم کس فیکٹری میں، کس کارخانے میں، کس دکان میں، کس کام پہ، کس باس کے پاس، کس لڑکے کے پاس، کس بچے کے پاس، اپنے کس اسماعیل کے پاس، کس سب رسیاں ہم نے باندھ رکھی ہیں. قرآن کہتے ہیں یوم تقطعت الاسباب، جب موت کا وقت آئے گا، قیامت کے دن سارے اسباب ٹوٹ جائیں گے، ساری رسیاں توڑ دی جائیں گی. یہ توڑنا اگر پہلے سے شروع کر دے انسان تو بہت ہی آسان ہو جاتا ہے انسان کے لیے. بس انسان اصلی کام کیا کرے؟ واقعاً پلٹنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور واقعاً یہ عظیم دن ہے. یہ شبیں امیر المومنین پروردگار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کہتے ہوئے فزت ورب الکعبہ، واقعاً جو پروردگار کی بارگاہ میں جا رہا ہو اسے یہ کہنے کا حق ہے. لیکن وہ جو ارادے سے پلٹ رہا ہو، جس کو مجبوراً لے جایا جاتا ہے، فرشتہ آ کر لے جاتا ہے، کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پلٹا ہے، آخر میں فرشتہ آ کے زبردستی لے جاتا ہے، تو بہت دردناک ہوتا ہے، بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے. روایتیں کہتی ہیں ایسے اس کو لے جایا جاتا ہے جیسے کانٹوں پر ریشم کا کپڑا ڈالا جائے، پھر اس کو کھینچا جائے، اس کے تار جو ہے وہ الگ ہو جاتے ہیں. جانتے ہیں نا ریشم کا کپڑا کہ اس کے تار سب بالکل کانٹوں پر ڈال کے کھینچا جائے تو آسانی سے تار الگ ہو. اس طرح جب وہ انسان کی جو کبھی بھی پروردگار کی طرف پلٹنا نہیں چاہتا اور کبھی بھی پروردگار کی طرف رخ کرنا نہیں چاہتا، حتیٰ ممکن ہے نماز بھی پڑھ رہا ہو لیکن پروردگار کی طرف رخ کرنے کو تیار نہ ہو، تو اس کا جب پروردگار کی طرف اگر فرشتہ پلٹائے گا تو بہت ہی مشکل ہوگی. لیکن وہ جس نے بار بار پلٹنے کی عادت کر لی ہے اس کے لیے نکلنا بہت ہی آسان ہو جائے. وہ کہے کہ فزت ورب الکعبہ، اس کے لیے روایتیں کہتی ہیں کہ اس طرح سے پلٹ کے جائے گا کہ جیسے پھول سے خوشبو چلی جاتی ہے مومنین کے لیے میں، کیونکہ وہ اپنے بارگاہ میں، پروردگار کی بارگاہ میں بار بار پلٹتا رہا ہے. اللہ سے دشمنی مول نہیں دی ہے، دشمن پروردگار بن کے زندگی نہیں گزاری. اسی لیے امیر المومنین بار بار کہہ رہے ہیں بتقوی اللہ، ایک بار کہا، دو بار کہا، اور بار بار کہا گیا نماز جمعہ میں وصیت کرو تقوی کی. دین کا بہت سارا فلسفہ بتایا گیا، تقوی تقوی تقوی،
اس کی وضاحت البتہ پہلے کی جا چکی ہے۔ تقویٰ کے معنی بھی وہ نہیں ہے جو عام طور سے لوگوں کے ذہن میں، ابھی ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ وہاں پہ امام فرماتے ہیں پھر دوسری مرتبہ اوصیکم وجمیع ولدی وحلی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم وصلاح ذات بینکم، ہم تمہیں اللہ کے تقویٰ کی وصیت کرتے ہیں، آپس میں نظم کی وصیت کرتے ہیں، منظم زندگی گزارو ڈسپلن کے ساتھ، امرکم اپنے تمام امور میں، اپنے تمام زندگی کے امور میں منظم ہو، ڈسپلن ہو، یہ امام کی وصیت ہے۔ ہم جب کبھی ڈسپلن کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تو ایسے ہی کی بات ہے، یہ تو دین کی باتیں نہیں ہے۔ نہیں، امیر المومنین کی نگاہ میں ڈسپلن اتنی بڑی بات تھی کہ امام نے اپنی وصیت میں دوسرا لفظ جو رکھا وہ ڈسپلن رکھا، قرآن کو بعد میں رکھا، جہاد کو بعد میں رکھا، نماز کو بعد میں رکھا، بھی بعد میں آ رہا ہے، لیکن تقویٰ کے بعد دوسرا لفظ جو امام نے رکھا وہ یہ کہ بتقوی اللہ و نظم امرکم، اپنے امور میں ڈسپلن پیدا کرو، نظم پیدا کرو، تمام امور میں زندگی کے، چاہے دینی امور ہوں چاہے غیر دینی، البتہ کوئی غیر دینی امور الگ سے نہیں ہے، انسان چاہے تو اپنے ہر امر کو دینی بنا لے، ایسا نہیں کہ مجلس دینی ہے، نماز دینی ہے، مسجد دینی ہے اور دکان پہ جانا یہ دینی نہیں، نہیں، انسان چاہے تو اسے بھی اپنا دینی امر بنا لے، ارادے سے، اپنی نیت سے۔ امام فرماتے کہ اپنے امور کو ڈسپلن کے ساتھ انجام دو۔ ابھی ہم جس کو بہت زیادہ دینی امر سمجھتے ہیں اس میں بھی ڈسپلن نظر نہیں آتا، عجیب ہے واقعہ، یعنی واقعہ نہیں ہوتا۔ نماز کے وقت میں مجلس کر رہے ہوتے ہیں، مجلس کے وقت میں کھیل رہے ہوتے ہیں، کھیلنے کے وقت میں کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، کھانے کے وقت میں سو رہے ہوتے ہیں، سونے کے وقت میں کھیل رہے ہوتے ہیں، یعنی ڈسپلن کا نہ ہونا زندگی میں۔ یہ دین کے امور میں سے، یہ امیر المومنین کی وصیتوں میں سے۔ اگر انسان کامیابی چاہتا ہے، کوئی بھی انسان دنیا میں کامیابی چاہتا ہے تو اسے نظم چاہیے، ڈسپلن چاہیے، چاہے دیندار انسان ہو چاہے بے دین انسان۔ امیر المومنین چونکہ خود کامیاب انسان ہے، زندگی میں کامیاب ترین انسانوں کی اگر فہرست بنائی جائے تو رسول اللہ کے بعد سب سے پہلا نام امیر المومنین کا نام آئے گا۔ لہذا امیر المومنین چاہتے ہیں کہ میرے چاہنے والے بھی کامیاب لوگ ہوں، وہ کامیابی کے لیے ڈسپلن چاہیے۔ وصلاح ذات بینکم، اور آپس میں آ کر صلاح پیدا کرو، صلح پیدا کرو، اختلافات کی فضا حاکم نہ ہو، لڑائی و جھگڑے کی فضا ہر وقت حاکم نہ ہو، اختلافات پیدا ہوں تو وہ صلح کی طرف آگے بڑھ رہے ہوں، نہ کہ فتنے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو اختلاف کا پیدا ہونا لازمی حصہ ہے، یہ لازمی ہے، کیونکہ الگ الگ نیچر کے لوگ ہیں، الگ الگ خیال کے لوگ ہیں، الگ الگ فطرت کے لوگ ہیں، لہذا اتنے سارے لوگ جہاں پہ ہوں گے لہذا وہاں پر اختلاف ہونا لازمی ہے، لیکن اس اختلاف کو صلح کی طرف لے جانا یہ ایک اچھے معاشرے کی نشانی ہے، اس اختلاف کو جھگڑے اور فتنے کی طرف لے جانا یہ گندے اور برے معاشرے کی علامت ہے۔ لہذا قرآن آ کر سورہ حجرات میں دوسری آیتوں میں جب اختلاف ہو دو لوگوں کے درمیان میں، میاں بیوی کے درمیان میں، دو قوم کے درمیان میں، دو قبیلے کے درمیان میں، دو گروہ کے درمیان میں، دو فئہ کے درمیان میں قرآنی الفاظ ہیں، تو اگر کچھ لوگ اس میں درمیان میں اختلاف کو حل کریں، اگر کوئی اختلاف کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو حتیٰ اس سے لڑائی کی جا سکتی ہے جو فتنہ پھیلا رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ حجرات، تم اس سے لڑو کہ جو فتنے کو حل کرنا نہیں چاہتا یہاں تک کہ حل کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یہاں تک کہ واپس پلٹ آئے۔ کبھی انشاءاللہ سورہ حجرات کی اگر تفسیر کرنے کی فرصت ہوئی آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا جائے گا کہ جب دو گروہ میں، دو فئتین میں، دو گروہ میں لڑائی اور جھگڑا پیدا ہو تو جو ذمہ دار لوگ ہوں، علماء، بزرگ، ذمہ دار لوگ، وہ لوگ آ کر درمیان میں پڑھ کے ان کے اختلاف کو حل کرائیں، اور ان میں سے اگر کوئی ایک گروہ اختلاف حل کرنے کے لیے تیار نہ ہو رہا ہو اور اپنے آپ کو جدا لے کے جا رہا ہو، الگ فرقہ بنا رہا ہو، تو سب پر لازم ہے کہ حتیٰ اس سے لڑیں، یہاں تک کہ اس کو پلٹائیں امت کی طرف، تاکہ امت میں یہ اختلاف فتنے کی شکل نہ بننے پائے۔ یہ دین کی بنیادی تعلیمات میں سے۔ لہذا امیر المومنین اپنی وصیت کے تیسرا جملہ بھی فرماتے ہیں وہ یہ کہ وصلاح ذات بینکم، اپنے درمیان میں صلح پیدا کرو۔ کیوں؟ پھر اس کی وجہ بتائی، اس لیے کہ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدُّكُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تمہارے جد رسول اللہ سے سنا ہے کہ یقول، آپ فرماتے تھے کہ صلاح ذات البین
افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، دو لوگوں یا دو گروہ کے درمیان میں صلح قائم کر دینا یہ 1 سال نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے سے بہتر ہے، افضل ہے۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں رسول اللہ کی حدیث کہ صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، اور اس کے بعد پھر امیر المومنین نے بہت ہی خاص انداز میں وصیت کرنا شروع کی، اللہ اللہ فی الایتام۔ ویسے یہ ترجمہ کرتا ہوں وصیت کا اور زیادہ گفتگو نہیں کرنا ہے، بہت ہی اہم اور بہت ہی خاص انداز میں عربی کے ان جملوں کا ترجمہ کرنا مشکل ہے، یعنی حق نہیں ادا ہو پاتا، وہ لذت شاید آپ محسوس نہ کر پائیں ترجمے میں کہ جو ان کلمات میں ہے۔ اس طرح کا جملہ کہیں پورے نہج البلاغہ میں اور نہیں ہے، نہ صرف نہج البلاغہ بلکہ شاید آپ کو کہیں بھی اس طرح کا جملہ نہ ملے۔ اس خاص اسٹرکچر میں، اس خاص ڈھانچے میں جو جملہ امام نے یہ بیان فرمایا ہے وصیت میں، ایک خاص ہے حالت، آپ کو یاد رہے کس حالت میں امام کا درد کیا ہے، امام کس مشکل میں، وہاں پہ اس طرح دعا فرما رہے ہیں۔ اب جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے، بہت بلند آواز میں شاید گفتگو بھی نہیں کر پا رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں واللہ اللہ اللہ فی الایتام، ہم تمہیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں، اللہ کو فراموش نہ کرنا یتیموں کے بارے میں۔ فَإِنَّهُمْ فَلَا تُغِبُّ أَفْوَاهُمْ وَلَا يُضَيِّعُوا بِحَضْرَتِكُمْ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے وہ شکم خالی ہوں، وہ بھوکے ہوں، وہ پریشان حال ہوں۔ یہ امام ہے، وقت کا امام ہے، جس کو اتنا گہرا زخم لگا ہوا ہے کہ سر شکافتہ ہو گیا ہے، جس کے جسم میں زہر نے اتنا اثر کیا ہے کہ پورا جسم نیلا پڑ گیا ہے، اتنے سارے درد کو بھول کر وہ بعد میں آنے والی امت کے درمیان میں یتیموں کا درد یاد دلا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں امام۔ امیر المومنین کو اپنے درد کا احساس نہیں ہے، غش سے افاقہ ہوتا ہے تو اپنے درد کا احساس نہیں کر رہے ہیں، اپنے درد پر آواز نہیں بلند کر رہے ہیں، اپنے درد پر فریاد نہیں کر رہے ہیں کہ کتنا گہرا زخم لگا ہے، کس قدر زہر کا اثر ہے، کس قدر کلیجے ٹکڑا ٹکڑے ہو رہے ہیں، کس قدر جسم میں آگ سی لگی ہوئی ہے۔ اپنے کسی بھی درد کا اظہار امیر المومنین نہیں کر رہے ہیں، بلکہ امیر المومنین کا جو درد ہے اس وقت میں وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یتیموں کا درد ہے، امت کا درد ہے، قرآن کا درد ہے، امت مسلمہ کا درد ہے، اختلافات کا درد ہے، امت مسلمہ میں تفرقے کا درد ہے۔ یہ ساری وصیتیں امیر المومنین، یہ امیر المومنین ہیں، یہ امیر المومنین کی فضیلتیں ہیں عزیزوں۔ امیر المومنین کے فضائل اگر جاننا ہے تو آگے ان وصیتوں سے پہچانا جائے کہ صاحب فضائل انسان وہ ہوتے ہیں جو اپنے درد کا ذکر نہیں کرتے بلکہ دنیا کے درد کے فکر میں ہوا کرتے ہیں، دوسروں کے درد کا علاج ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ امیر المومنین اتنا زخمی حالت میں ہے لیکن قیامت تک امت مسلمہ اور بشریت کے درد کا علاج بتا رہے ہیں، دیکھو یتیموں کو بھوکا نہ رہنے دینا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے یتیم بھوکے رہیں گے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ واللہ واللہ فی جیرانکم، اور ہم تمہیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں، اللہ کو یاد رکھنا اپنے پڑوسیوں کے بارے میں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک پڑوسی تمہیں سلام کرے اور تم سر جھکا کے چلے جاؤ، یہ اسلامی کلچر نہیں ہے، یہ اسلامی تہذیب کا حصہ نہیں ہے۔ آپ سوچیں امیر المومنین اس حالت میں لیکن بات پڑوسیوں کی کر رہے ہیں، تو امیر المومنین کی نگاہ میں پڑوسی کا مسئلہ کیسا ہے؟ آج ہم بہت ہی آسانی سے مغربی ویسٹرن کلچر سے متاثر ہو کر سال ہا سال زندگی گزار جاتے ہیں، لیکن نہیں معلوم ہوتا کہ بغل میں ہمارے گھر والے انسان پر کیا گزر رہی ہے، کیا کر رہا ہے، کیسے زندگی گزار رہا ہے۔ یہ امیر المومنین کا دین نہیں ہے، یہ مغربی تہذیب کا اثر ہے۔ کیسی حالت میں اللہ اللہ فی جیرانکم، ہم تمہیں خدا کی یاد دلاتے ہیں اپنے پڑوسیوں کے بارے میں کہ فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، کہ یہ پڑوسی یہ تمہارے نبی کی وصیت ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ان کے بارے میں رسول اللہ نے کچھ وصیتیں کی تھی، بلکہ فرمایا فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، یہ تمہارے نبی کی وصیت ہے پڑوسی۔ کتنا رسول اللہ نے وصیت کی؟
فرماتے ہیں کہ ما زال یوصی بہم حتی ظننا انہم سیورثہم، اس قدر رسول اللہ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں، تمہارے پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کرتے تھے کہ ہمیں یہ یقین ہونے لگا تھا کہ جب کوئی ہم میں سے مرے گا تو جس طرح ہماری میراث ہمارے بچوں میں تقسیم ہوتی ہے، پڑوسیوں کو میراث دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت عجیب۔ یعنی اس قدر رسول اللہ تاکید کرتے تھے۔ یہ جملے ہم ثواب کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں عزیزوں، یہ نہ سوچیے گا کہ یہ امیر المومنین کی وصیت پڑھیں گے تو کچھ ہم کو ثواب مل جائے گا، کچھ آپ کو ثواب مل جائے گا۔ ثواب کے لیے نہیں پڑھ رہے، یہ ہم اپنی زندگی کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ان وصیتوں کی ہماری زندگیوں کو ضرورت ہے۔ یہ کیسا پڑوسی، ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں، ایک چھوٹے سے گاؤں میں، ایک چھوٹے سے دیہات میں ایک مومن دوسرے مومن کے قریب سے گزرتا ہے، ایک دوسرے کو نہ سلام کرتا ہے، نہ دعا کرتا ہے، نہ دیکھنے کو تیار ہوتا ہے، سلام کرے تو جواب نہیں دے رہا ہوتا ہے، رشتے نہیں ہوتے ہیں، رابطے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ درد ہے امیر المومنین کا، یہ درد تھا جس کے لیے امیر المومنین نے یہ وصیتیں فرمائی ہیں۔ اس قدر رسول اللہ نے وصیتیں کی تھی کہ ہم یہ سمجھنے لگے تھے کہ جب پڑوسی مرے گا تو جیسے ہمارے بیوی کو، ہمارے بچے کو، ہمارے گھر والوں کو میراث ملے گی، اس میں ایک حصہ پڑوسیوں کو دیا جائے گا، یہ تمہاری میراث۔ اور اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں واللہ اللہ فی القرآن، عرض کیا کہ میں جملوں کا ترجمہ نہیں کر پا رہا ہوں، واللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، اور ہم تمہیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں، آگاہ رہنا، باخبر رہنا، اللہ کو یاد رکھنا قرآن کے بارے میں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کر کے تمہارا غیر تم سے آگے بڑھ جائے۔ یعنی تم جو قرآن کے وارث ہو، تمہیں جو اہل بیت کے ذریعے سے قرآن عطا ہوا، تمہیں جو رسول اللہ نے لا کر قرآن دیا، اس شب قدر میں قرآن عطا ہوا رسول اللہ کو، ان شبۂ قدر میں، یہ قرآن کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دوسری قوم کا انسان، دوسرے مذہب کا انسان، دوسرے دین کے لوگ آ کر اس قرآن پر عمل کر کے تم سے آگے بڑھ جائیں اور تم پیچھے رہ جاؤ۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج کے حالات امیر المومنین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور بیان کر رہے تھے۔ اس زمانے میں ایسے حالات نہیں تھے، اس زمانے میں مسلمان آگے سے قرآن میں عمل کر کے، لیکن امیر المومنین بعد کے زمانے، آج ہمارے زمانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ آج قرآن پہ عمل نہ کرنے کے نتیجے میں، جھوٹ بولنے کے نتیجے میں، خیانت کرنے کے نتیجے میں، صبر نہ کرنے کے نتیجے میں، بے عہدی نہ کرنے کے نتیجے میں، عہد کو ادا نہ کرنے کے نتیجے میں، بہت سارے قرآنی اصولوں پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں ہم پیچھے ہوتے چلے جائیں، اور دوسرا انہی قرآن کے اصولوں پر عمل کر کر کے آگے بڑھتا چلا جائے۔ اور خود ہی آپ آگے بتاتے ہیں، بعض آتے ہیں لوگ بتاتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، ہم لوگ پیچھے ہو رہے ہیں، دوسرے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن ایک فارمولہ ہے، بار بار عرض کیا قرآن فارمولہ ہے۔ قرآن کا کوئی رشتہ کسی سے نہیں ہے کہ ہم فلاں سے کے رشتہ دار ہیں، وہ ہم پر عمل کرے یا نہ کرے ہم اس کو فائدہ پہنچائیں گے، نہیں، قرآن ایک فارمولہ ہے۔ قرآنی فارمولوں پر جو بھی عمل کرنا شروع کر دے گا وہ آگے بڑھنا شروع کرے، وہ کامیاب ہونا شروع کرے۔ قرآن کہتا تفرقے نہ کرو، ہم تفرقے کریں گے، روزانہ لڑیں گے، روزانہ جھگڑیں گے، اور قرآن کی تعبیر کے مطابق کنتم علی شفا حفرۃ من النار، آتش کے دہانے پر ہم روزانہ لے جا کے کھڑے ہو جائیں گے خود کو، لیکن دوسری قومیں اتحاد کے ساتھ، اتفاق سے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوں، کامیاب ہو رہی ہیں۔ قانون ہے قرآن، فارمولہ ہے، فارمولے پر جو بھی عمل کرے گا وہ کامیاب ہو۔ آج قرآن پر عمل نہیں ہو رہا ہے کہ امت مسلمہ اتنے درد کا شکار ہے۔ آج امت مسلمہ میں درد بھرا ہوا ہے، شاید تاریخ اسلام میں اتنے بڑے پیمانے پر کبھی بھی امت مسلمہ کو اتنا درد نہیں ملا جتنا آج ہے۔ دردناک حالت ہے آج، سیریا کی حالت دردناک ہے۔ ممکن ہم یہاں بیٹھ کے احساس نہ کر پاتے، چونکہ ہمارے بچے امن میں ہیں، ہماری خواتین سکون سے ہیں، ہمارے گھر مطمئن ہیں، ہم گھر سے نکلتے ہیں آرام سے گھر واپس چلے جاتے ہیں، کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی کو کوئی خوف نہیں ہے، کسی کو یہ ڈر نہیں ہے کہ ہم مسجد میں جائیں گے تو ممکن ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں،
آپ میں کسی کو یہ ڈر نہیں ہے کہ ہم پروگرام میں جائیں گے تو ممکن ہے یہاں بم بلاسٹ ہو جائے، ہمارے جسم کے پرخچے اڑا دیے جائیں؟ آپ کی یہ ڈر نہیں ہے کہ ممکن ہے کہ وحشی گروہ حملہ کرے اور ہماری خواتین کو پکڑ کے لے جا کر بازاروں میں بیچے؟ ابھی بیچ رہے ہیں، بازار لگتا ہے۔ آپ کو یہ خوف نہیں ہے کہ ہمارے بچے پکڑ کر لے جا کر انہیں غلاموں کی طرح سے بیچا جائے؟ چونکہ ہمیں اور آپ کو یہ خوف نہیں ہے، لہذا ممکن ہم احساس نہیں کر پا رہے، لیکن امت مسلمہ کا یہ درد ہے۔ آج آپ کو مشکل نہیں ہے کہ ماہ رمضان ہے، سب ایک دوسرے سے افطار کر رہے ہیں، سحر کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ مشکل نہیں ہے کہ آج 102 دنوں سے مسلسل یمن کے مسلمانوں پر ہزاروں ٹن کی مقدار میں بم گرائے جا رہے ہیں، بچوں پر، عورتوں پر۔ ان کے پاس غذا نہیں ہے، دوائیں نہیں ہیں، ہزاروں انسان صرف دوا نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے یہ منظر نہیں، ہم نہیں دیکھ رہے، ہمارے ساتھ یہ نہیں ہو رہا۔ وہ امت مسلمہ درد کا شکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت مسلمہ نے قرآن کو نہیں اپنایا، قرآن سے عمل نہیں کیا، قرآن پر عمل نہیں کیا۔ امیر المومنین کا وہی درد ہے، لا یسبقکم بالعمل غیرکم۔ قرآن ہوتا امت مسلمہ میں تو داعش نہ بنتا، تو جبہت النصرہ نہیں بنتے، تو القاعدہ نہیں بنتے، تو طالبان نہیں بنتے، داعش جیسے دوسرے گروہ نہیں بنتے، داعش جیسے دوسرے گروہ شیعوں میں نہیں بنتے۔ دونوں طرف بن رہے ہیں، کام دونوں کا الگ الگ، تھوڑا سا فرق ہے، مقصد دونوں کا ایک ہی، اور دونوں جگہ مشکل قرآنی اصولوں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، قرآن سے ثواب لیا جا رہا ہے، لیکن قرآن سے زندگی نہیں لی جا رہی ہے، قرآن سے زندگی کے اصول نہیں لیے جا رہے ہیں۔ لہذا آج یہ گروہ سے پیدا ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہی قرآن نہ ہونے کی وجہ، امیر المومنین کی وصیت۔ ادھر داعش بن کر، داعش جیسے لوگ بن کر آ کر یہ مظالم، یہ ظلم، یہ درد، 200 لوگوں کو ایک ساتھ قبروں میں دفن کر کے مٹی ڈال دیتے، زندہ لوگوں کو بات کے کھڑا کر کے جلا دیا جاتا ہے، زندہ لوگوں کے گلے میں آ کر بم ڈالے جاتے ہیں، جیسے آپ کے گلے میں ہار ڈالا جاتا ہے، ان کے گلوں میں آ کر بم ڈالے جاتے ہیں، 10-20 لوگوں کو کھڑا کر کے، پھر بموں کو ایک ساتھ متصل کیا جاتا ہے، اور ایک بلاش ہوتا ہے، گردن اڑتی ہے، دوسرا دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر اس کو بلاش ہوتا ہے، پھر تیسرے کو ہوتا ہے، پھر چوتھے کو ہوتا ہے۔ چونکہ ہم یہ دیکھ نہیں رہے ہیں، لہذا ہمیں احساس نہیں ہو رہا۔ گردنیں کاٹنے کے نئے طریقے کریٹ کیے جا رہے ہیں، نئے طریقے تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوئے، نئے انداز سے لذت اٹھا کر گردنیں کاٹی جا رہی۔ درخت کاٹنے کی آری دیکھی ہے، درخت جس سے کاٹا جاتا ہے، اس سے گردن کاٹی جائے تو کیا ہوگا؟ اور ایک مرتبہ میں کاٹ دی جائے تو پھر بھی تھوڑا کر کے گردن کاٹی جائے تو کیا ہوگا؟ خدا کرے کہ نہ دیکھیں آپ، اور اگر دیکھیں تو بچوں کو نہ دکھائیں، خواتین کو نہ دکھائیں، یعنی یہ سب ہو رہا ہے۔ یہ امت مسلمہ کا درد ہے۔ ادھر فلسطین میں کسی دن بھی یہ الٹیمیٹم دے دیا جاتا ہے کہ اپنے گھر خالی کر دو، ورنہ 3 دن بعد تمہارا گھر تمہارے سامان کے ساتھ توڑ دیا جائے گا۔ اپنی سرزمین پر اپنے پیسے کا کما کر خود بنایا ہوا گھر 3 دن کے اندر خالی کر دو۔ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم آئیں، گھر بنائیں، اور کوئی آ کر کہے کہ یہ گھر خالی کر دو، 3 دن کے اندر خالی کر دو، ورنہ اسی سامان کے ساتھ تمہارے اوپر تمہارا گھر گرا دیا جائے۔ یہ ہو رہا ہے، روزانہ ہو رہا ہے، ہزاروں گھر گرائے جا رہے ہیں۔ یہ 65-67 سالوں سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ قرآن ہمارے پاس نہیں ہے عزیزو۔ قرآن ہے لیکن قرآن کے اصول نہیں ہے، قرآنی تعلیمات نہیں، امیر المومنین کی وصیت نہیں۔ آج مصائب کا دن ہے نا، آج کی پوری مجلس مصائب ہی ہے۔ آج سے بڑھ کر مصائب کیا ہوگا کہ امیر المومنین اس قدر زخمی ہو کر، اس قدر زہر کہ ابن ملجم کہتا ہے کہ 1000 درہم کی میں نے تلوار خریدی، 1000 درہم سے زہر کو بجھایا ہے کہ اس زہر کو اگر پوری دنیا میں بانٹ دیا جائے تو سب کے سب مر جائیں گے، کوئی امید نہیں ہے بچنے کی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے زہر کے اثر کے عالم میں
امیر المومنین آج ہمارے لیے وصیت کر رہے ہیں کہ تمہیں کس طرح درد سے بچایا جائے، چونکہ امام ہے، وہ رہبر ہے۔ رہبروں کو اپنا درد نہیں ہوتا، رہبروں کو امت کا درد ہوتا ہے، قوم کا درد ہوتا ہے۔ امام کو اپنا درد نہیں ہوتا، امام کو امت کا درد ہوتا ہے۔ لیکن جو اس قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں آج اسی فضا کو بڑھا رہے ہیں، اسی نفرت کی فضا کو بڑھا رہے ہیں۔ آج شیعہ گروہ یہی، ادھر اہل سنت میں یہ تکفیری گروہ پیدا کیا گیا جو ہر ایک کو کافر کہے، ادھر شیعوں میں بھی یہی تکفیری گروہ پیدا کیا گیا۔ شیعہ گروہ اپنے ہاتھ سے تلوار نہیں چلا رہا ہے، لیکن دوسروں کو تلوار چلانے کے لیے آمادہ کر رہا ہے۔ یہی تکفیری شیعوں میں بھی موجود، اور نہیں چاہیے، نہ شیعہ میں ایسے تکفیری چاہیے، نہ اہل سنت میں چاہیے۔ ممکن آپ کہیں ہم تو صرف اہل سنت کے تکفیری جانتے تھے، نہیں، اہل سنت ہی میں نہیں۔ ابھی شیعہ گروہ میں، شیعوں میں ایک گروہ بنایا جا رہا ہے، باقاعدہ قوی کیا جا رہا ہے، مضبوط کیا جا رہا ہے۔ 17-18 چینلز ان کے ہاتھ میں دیے گئے ہیں، کروڑوں روپے کا بجٹ روزانہ کا اتنے سارے چینل پہ خرچ کیا جا رہا ہے، جن کا صرف ایک کام ہے کہ اتنی نفرت کی فضا پیدا کی جائے کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کا گلا کاٹنا شروع کر دے۔ ممکن اس تکفیری گروہ کے افراد یہاں بھی نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ نظر آ رہے ہیں۔ ممکن بعض لوگ نادانی میں یہ کام کر رہے ہیں، جان کے نہیں کر رہے ہوں، لیکن سب کام لیا جا رہا ہے۔ آج چینلوں سے مقدس نام کے چینل، فدق نام کا چینل، زہرا سلام اللہ علیہ نام کا چینل، فاطمہ نام کا چینل، اہل بیت نام کا چینل، اہل بیت نام کا چینل، امام حسین علیہ السلام نام کا چینل، مہدی نام کے چینل، یہ سارے مقدس ناموں کے چینل بنا کر دیے گئے ہیں، اور ان سارے چینلوں پر صرف ایک کام کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ مسلمانوں کے درمیان میں اتنی نفرت پھیلائی جائے، اتنی نفرت پھیلائی جائے کہ یہ گلے اسی طرح کٹتے رہیں۔ تو کچھ لوگ گلے کاٹ رہے ہیں، کچھ لوگ گلے کاٹنے کا ماحول بنا رہے ہیں، اور اس میں دونوں گروہ شامل ہے، ایک چھوٹا سا شیعہ گروہ ہے، ایک چھوٹا سا اہل سنت گروہ ہے۔ یہ غلطی کبھی نہیں کریں کہ ایک تکفیری گروہ کو دیکھ کر سارے اہل سنت کو یہ بات کہنا شروع کر دیں، اور ایک اہل سنت بھی یہ غلطی نہ کریں کہ شیعوں میں ایک جاہل اور نادان اور احمق گروہ کو دیکھ کر سارے شیعوں پر الزام لگانا شروع کر دیں۔ یہ غلطیاں بہت دنوں سے جاری ہیں۔ کچھ تکفیری گروہ اہل سنت میں جو اہل سنت بھی نہیں ہیں، ان کو دیکھ کر ہم جہالت میں سارے اہل سنت پر الزام لگانا شروع کرتے ہیں۔ ادھر اہل سنت بھی یہی غلطی کرتے ہیں کہ کچھ نادان جاہل شیعوں کو دیکھ کر تمام شیعوں پر الزام لگانا شروع کرتے ہیں۔ نہیں، نہ وہ شیعہ ہیں نہ وہ سنی ہیں، بلکہ در حقیقت دونوں اسلام کے دشمن ہیں، دونوں امت مسلمہ کے دشمن ہیں، پیچھے دونوں کے ہاتھ ہیں۔ رہبر انقلاب نے کچھ مہینے پہلے تقریر میں بہت وضاحت سے بیان کیا، اہل سنت میں CIA کی طرف سے کھلے طور پر علل اعلان کہا گیا کہ میں نے خود بنایا ہے گروہ، چھپا ہوا بھی نہیں ہے، علل اعلان یہ کہا گیا کہ میں نے یہ گروہ خود بنائے ہیں۔ اہل سنت میں داعش جیسے گروہ بنایا گیا CIA کی طرف سے، امریکن انٹیلیجنٹ گروہ کے ذریعے سے، اور شیعوں میں یہ گروہ بنایا گیا MI6 جو برطانیہ کا انٹیلیجنٹ گروہ ہے، ان کے ذریعے سے۔ اب جا کے تھوڑا پڑھیں اگر انٹرنیٹ پر MI6 نے کیا کیا نہیں کیا ہے۔ البتہ 100 سال سے زیادہ پرانی تاریخ ہے اسلام کے خلاف اس کی، لیکن ابھی اخیر میں ادھر چند 4-5 سالوں میں کیا کیا نہیں کیا MI6 نے۔ تو ایک طرف MI6 آ کر شیعوں میں ایسے تکفیری گروہ بنا رہی ہے، ادھر CIA آ کر اہل سنت میں گروہ بنا رہی ہے، اور دونوں کا کام ایک ہے، دونوں کا مقصد ایک ہے۔ دونوں آج آ کر اسرائیل کے خلاف دونوں کچھ نہیں کہتے، دونوں اسلامی دشمنوں کے خلاف ایک لفظ نہیں کہتے۔ ادھر داعش تو اگر لڑی رہے ہیں، ادھر جو شیعہ گروہ ہیں وہ بھی داعش کے خلاف ایک جملہ کہنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ لوگ کہ جو امام حسین کا بہت نعرہ لگاتے ہیں، وہ لوگ جو امام حسین السلام پر اپنی جان دینے کو تیار ہیں، آج جان دینے کے وقت ایک جملہ کہنے کو تیار نہیں۔ ایک جملہ نہیں ہے، ایک جملہ بیان تک نہیں آتا۔ آپ دیکھیں پہچاننے کا طریقہ یہ ہے۔
پہچاننے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہی جملے داعش کے منہ سے بھی نکلتے ہیں، وہی جملے ادھر شیعہ باطل گروہ کے منہ سے بھی نکلتے ہیں، ایک جیسے جملے۔ داعش بھی کہتا ہے کہ قدس کے دن شرکت کرنا حرام ہے، یہ گروہ بھی کہتا ہے قدس کے دن شرکت کرنا حرام ہے، اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانا حرام ہے، ایک جیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ کے خلاف کچھ نہ کہو، امریکہ کھل کے کہتا ہے کہ اسلام کے خلاف ہم سب کچھ کر رہے ہیں، امریکہ کھل کے کہتا ہے، امریکہ میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، امریکہ میں باقاعدہ طور پر اسلام کو نابود کرنے کے لیے تھنک ٹینک بیٹھ کر کتابیں لکھ رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، فارمولے بنا رہے ہیں، وہ کھل کے کہتا ہے۔ یہاں پر کھل کے کہا جاتا ہے کہ نہیں، امریکہ کے خلاف ہم کیوں بولے ہیں؟ نہیں معلوم، یہ صرف خوف کی وجہ سے ہے، شاید بعض بیچارے خوف کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، لیکن نہیں معلوم کس چیز کا خوف ہے، ڈر کس بات کا۔ لیکن جملے ملتے جلتے، سپورٹ ایک طرف سے دونوں کا کیا جا رہا ہے، بجٹ ایک طرف سے پاس ہو رہا ہے، کچھ بجٹ امریکہ میں پاس ہوتا ہے، کچھ بجٹ برطانیہ میں پاس ہوتا ہے، اور یہ بار بار کہا گیا جو دین کے واقعی جن کو درد ہے، جو امیر المومنین کی راہ پر چلنے والے ہیں، انہوں نے بار بار اس بات کا اظہار کیا کہ نہ ہمیں CIA کا بنایا ہوا ہے اسلام چاہیے ہے، اہل سنت اسلام، امت مسلمہ کے درد کا علاج CIA کے بنائے ہوئے اہل سنت نہیں ہیں، اور MI6 کے بنائے ہوئے شیعہ نہیں، اگرچہ ان کی ایکٹیویٹیز ممکن ہے بہت زیادہ ہو چکی، ان کے پاس بجٹ بہت زیادہ ہے، نہیں ہے۔ اور آج اس مشکل کے سامنے کون جا رہا ہے؟ آج نجف کن خطرات میں آ کر آیا؟ ابھی الحمدللہ ابھی وہ خطرہ نہیں ہے، لیکن جب حملہ شروع ہوا تو نجف، کربلا، سامرہ سب خطرے میں تھا، اور وہ لوگ جو اس قدر دم بھرتے ہیں امیر المومنین کو اور امام حسین کا، ایک مرتبہ انہوں نے ایک جملہ بھی نہیں استعمال کیا کہ یہاں پہ کیا کر رہے آگے۔ جب خطرات پڑے تو وہی لوگ آ کر بولے جو امیر المومنین کی راہ پر چلنے والے تھے۔ امیر المومنین کا نام لینے والے اور ہیں، امیر المومنین کی راہ پر چلنے والے اور ہیں، ان دونوں کا فرق، امیر المومنین کا نام لے لے کر دھوکہ دینے والے اور ہیں، اور امیر المومنین کی راہ پر چل کر اپنی قربانیاں دینے والے اور ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں قم میں ہر چند دن بعد شہیدوں کے جنازے آتے ہیں، سیریا سے، عراق سے۔ آج نجف میں جائیں، روزانہ شہیدوں کے جنازے آتے ہیں حرم امیر المومنین میں۔ کربلا میں روزانہ زیارت کرنے والے جائیں گے، ان کو شہیدوں کے جنازے نظر آئیں گے، لیکن کن کے جنازے آتے ہیں؟ ان کے جنازے آتے ہیں جنہوں نے راہ امیر المومنین پر چلنا سیکھا ہے، جنہوں نے امیر المومنین کا نام لے کے دھوکہ دینا نہیں سیکھا ہے۔ اتنی بے حرمتیاں کی گئیں، انبیاء کے روزے توڑے گئے، جناب یونس کے مزار کو توڑ دیا گیا، توہین کی گئی، کتنے اصحاب کے مزار کو توڑ دیا گیا، جناب جعفر کے مزار، امیر المومنین کے سگے بھائی جناب جعفر جو اسلامی لشکر کے سپہ سالار، جن کے دونوں ہاتھ کٹے، ان کے مزار کے ساتھ کتنی بے حرمتی ہوئی۔ مقام جناب زینب سلام اللہ علیہ موصل میں برباد کیا گیا، کتنے مقدس مقامات کو برباد کیا گیا۔ آج بھی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ابھی بھی خطرات ہیں، ان سب کے ہونے کے باوجود بھی ایک بیان بھی دینے کو تیار نہیں ہے، ایک گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک پروٹیسٹ میں شریک ہونے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر کون لوگ آتے ہیں؟ وہ کہ جو راہ ہے جناب زینب پر چلنے والے لوگ ہیں، جو راہ امیر المومنین پر چلنے والے لوگ۔ یہ پہچان کے طریقے ہیں عزیزوں، اور ابھی یہ اور کھل کر سامنے آنے والا، ابھی یہ مشکلات ابھی اور بڑھ کر آنے والی۔ جو پلاننگ کی گئی ہے، جتنے بڑے بجٹ خرچ کیے جا رہے ہیں، اس کے نتیجے بھی چند سالوں میں اور بھی بہت کھل کر آنے والے ہیں۔ شیعہ میں باقاعدہ الگ فرقہ بنانے کی پوری تیاری ہے، تقریباً بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نام ممکن ہے الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ نام ہو شیعوں میں، البتہ اس سے پہلے بھی فرقے بنے ہیں، اس سے پہلے بھی گروہ الگ ہوئے ہیں،
لیکن ہر زمانے میں جب گروہ کوئی فرقہ بن کے الگ ہوتا تھا تو ذمہ دار لوگ ہوتے تھے، خاص کر ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں کئی فرقے الگ ہوئے شیعوں سے، تو ائمہ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ مومنین کو بچا لیا جائے۔ جن کو گمراہ ہونا ہے وہ تو گمراہ ہوں گے، ان کو تو نہیں بچایا، لیکن حقیقتیں بتا کر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بچا لیا جائے۔ آج بھی ہماری ذمہ داری اور آپ کی صرف اتنی ہے کہ فرقے تو بنائے جا رہے ہیں اور وہ بن کے رہیں گے، الگ الگ نام سے الگ الگ فرقے بن رہے ہیں۔ عراق میں ممکن ہے کوئی اور نام ہو، کویت میں ممکن ہے کوئی اور نام ہو، انڈیا میں ممکن ہے کوئی اور نام ہو، امت تشیع سے گروہ کو الگ الگ کیا جا رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ اپنے جوانوں کو آگاہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچایا جا سکے، زیادہ سے زیادہ لوگ شکار نہ ہو جائیں دشمن کی سازشوں کا، اور وہ بھی غفلت میں، وہ بھی نادانی میں، وہ بھی اہل بیت کے نام کے ذریعے سے اگر ان کو دھوکہ دیا جائے، دھوکہ کھا کر، کیونکہ میں نے بار بار پہلے عرض کیا ہے کہ دھوکہ دینے کے لیے ہمیشہ مقدس ناموں کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیا جاتا ہے، مقدس امور کا سہارا لیا جاتا ہے۔ خوب یہ سب ساری وجہ جو ہے کیا ہے؟ ان سب کی وجہ یہ ہے کہ امیر المومنین کی اس وصیت کو نہیں اپنایا کہ اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بغیرکم۔ قرآن ہے، شب قدر ہے، قرآن کے نزول کی شب ہے، قرآن کو اس طرح سے اپناؤ کہ قرآن پر عمل کر کے تمہارا غیر تم سے آگے نہ بڑھ جائے۔ واللہ واللہ فی الصلاۃ، واللہ اللہ فی الصلاۃ، اور ہم تمہیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں نماز کے بارے میں کہ فإنها عمود دینکم، کہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے، نماز تمہارے دین کا پلر ہے۔ کیسی دین کی کوئی باتیں کر سکتا ہے بغیر نماز کے؟ مذاق اڑانا ہوا یہ دین کا مذاق ہے۔ امیر المومنین فرمانا کہ تمہارے دین کا پلر نماز ہے، دین کی پوری بلڈنگ نماز کے ستون پر ٹھہری ہوئی ہے۔ ہم دین کی باتیں کریں نماز کے بغیر، ممبر پر آ کر مذاق اڑائیں نماز کا، یہ دین نہیں ہوگا، یہ کون سا دین ہوگا؟ اور اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں واللہ واللہ فی بیت ربکم، اللہ کے گھر کی یاد دلاتے ہیں، اللہ کو یاد رکھو اللہ کے گھر کے بارے میں کہ ایسا نہ ہو کہ لا تخلو ہو ما بقیتم، جب تک تم باقی ہو اللہ کا گھر کبھی خالی نہ ہونے پائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہزار بہانے ڈھونڈ کے لائیں، دولت ہے، پیسہ ہے، لیکن ہزار بہانے ڈھونڈیں تاکہ حج نہ کرنا پڑے۔ استطاعت ہو گئی ہے لیکن بہانے پہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، شادی نہیں کی ہے، یہ نہیں کیا ہے، وہ نہیں کیا ہے، پیسہ ہے، سب کچھ، یہ سارے بہانے۔ ایسا نہ ہو کہ خالی ہو، بلکہ اگر حج کو چھوڑ دیا جائے گا تو مستحق ہو جائے گا انسان عذاب کا۔ واللہ واللہ فی الجہاد، فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم، اور ہم تمہیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں، اللہ کی یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو جہاد کو فراموش نہ کرنا، جہاد اپنی زبان سے بھی جاری رکھنا، اپنی جان سے بھی جاری رکھنا، اور اپنے مال سے بھی جاری رکھنا۔ آج آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ نے خدا حفاظت فرمائے، انہوں نے جہاد کا حکم دیا۔ بہت سارے لوگوں کا دین وہی جس سے دین پہچاننے کا طریقہ ہے، بہت سارے لوگوں نے آ کر اپنی تقلید تبدیل کر لی کہ امام آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ نے جہاد کا حکم دے دیا۔ کیوں دے دیا؟ یعنی جہاد کا حکم نہ دیتے تو نجف و کربلا تباہ ہو جاتا، ویران کر دیا جاتا، تباہ ہو جاتا۔ جہاد نے آ کر انہیں روکا ہے، مجاہدوں نے آ کر روکا ہے، قاسم سلیمانی جیسے لوگوں نے آ کر روکا ہے، ورنہ نہ ناموس محفوظ تھی، نہ بچے محفوظ تھے، نہ حرم محفوظ تھے۔ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں علی اعلان کہ اگر مدینے جانا ہوا تو ہم رسول اللہ کے روضے کو سب سے پہلے توڑیں گے، علی اعلان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر مدینے تک ہم پہنچے تو سب سے پہلے رسول اللہ کے روضے کو توڑیں گے، وہ اگر کربلا آئیں گے تو حسین ابن علی کے روضے کو چھوڑ دیں گے، نجف کے روضے کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو آ کر مذاق اڑاتے کہ جہاد کی باتیں کرتے، نہیں معلوم امیر المومنین کے زمانے میں ہوتے تو یہ کیا کر رہے ہوتے؟ امیر المومنین کہتے تو اٹھو جہاد کرنے کے لیے، اٹھو جہاد کرنے کے لیے، ظالم سامنے آ گیا ہے، دشمن سامنے آ گیا ہے، تو کہتے تھے کیسی باتیں ہیں، ٹھنڈک ہے، گرمی ہے، تھک گئے ہیں، پریشان ہیں۔ وہ لوگ تو کم سے کم ٹھنڈا کو گرمی کہتے تھے، جہاد کا مذاق نہیں اڑاتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں جہاد کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ،
اور امیر المومنین وصیت کرتے ہیں واللہ واللہ فی الجہاد بانفسکم باموالکم بالسنتکم، ہم تمہیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں کہ راہ حق میں کوشش کرنا، جہاد یعنی انتہائی کوشش کرنا، دولت سے بھی، مال سے بھی، زبان سے بھی، جان سے بھی۔ آج اگر یہ مجاہد نہیں ہوتے تو نہیں معلوم عراق کے حالات کیا ہوتے، سیریا کے حالات کیا ہوتے۔ سیریا کی حکومت نے اپنا بوریا بستر باندھ کے پوری تیاری کر لی تھی فرار کرنے کی۔ یہ قاسم سلیمانی جیسے مجاہدین نے جا کر حکومت کو بھی روکا ہے اور حفاظت بھی کی ہے، روزوں کی بھی حفاظت کی ہے۔ اور اس کے بعد امام نے چند وصیتیں کی ہیں، وہی جو اصلی مشکل تھی، علیکم بالتواصل والتبادل، آپس میں رابطے کو نہیں توڑنا، رابطہ بنا کے رکھنا، صلہ رحم جاری رکھنا، ایک دوسرے پہ خرچ کرتے رہنا۔ معاشرے میں غریب ہوں گے، کمزور ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے، لہذا ایک دوسرے پہ خرچ کرتے رہنا۔ ایاکم والتدابر والتقاطع، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑنا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشروں میں ایک دوسرے سے منہ نہیں موڑنا، قطع رابطہ نہ کرنا۔ ولا تتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنکر فیولوا علیکم شرارکم ثم تدعون فلا يستجاب لكم، اور دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ نہیں دینا، ترک نہ کرنا، کیونکہ اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہارے اوپر ایسے شر پسند لوگ آ کر غالب ہو جائیں گے کہ پھر تم دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعا کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ جملے پڑھ کے امیر المومنین کو لگتا ہے کہ واقعی آج ہمارے معاشرے کے لیے امیر المومنین ساری دعائیں کر رہے ہیں، یہ ساری وصیتیں ہمارے معاشرے کے لیے کہ اگر تم نے امر بالمعروف چھوڑ دیا، اگر تم نے نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیا تو شر پسند لوگ، شریر لوگ، بدمعاش لوگ آ کر تمہارے اوپر اس طرح سے غالب ہو جائیں گے، تم پر، تمہارے معاشرے پر، تمہارے قبیلوں پر، تمہارے خاندانوں پر، تمہاری انجمنوں پر، تمہاری مسجدوں پر، تمہارے حسینیوں پر، سب پر اس طرح کا آ کر شرپسند لوگ غالب آ جائیں گے کہ پھر تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعا بھی قبول نہیں کرے گا۔ دعا کرنے سے، بعض وقت دعا کرنے سے مشکل نہیں حل ہوتی، قدم اٹھانا پڑتا ہے انسان کو، شر کو دور کرنے کے لیے امر بالمعروف کرنا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے۔ شر تو دعا کرنے سے نہیں دور ہوتا۔ اگر صرف دعا کرنے سے شر دور ہو جاتا تو اتنے دنوں تک کے لیے امام کو غیبت میں نہیں رکھا جاتا۔ نہیں، شر کو دور کرنے کے لیے افراد چاہیے ہیں، قوم چاہیے، امت چاہیے، کوشش چاہیے، وہ اٹھے تو شر دور ہوتا ہے، ورنہ امام زمان سے بڑھ کر کون دعا کر سکتا ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں نا امام زمان آئیں گے دعا کر دیں گے سب حل ہو جائے گا۔ امام زمان دعا کر کے نہیں حل کریں گے۔ امام زمان کو اگر دعا کر کے حل کرنا ہوتا تو 1400 سال 1200 سال غیبت میں انتظار نہ کرتے، وہیں پہلے دن دعا کرتے، 5 سال کی عمر میں دعا کرتے، ساری دعا قبول ہو جاتی۔ امام کو افراد چاہیے جو آ کر امام کے ساتھ کوشش کریں، جو جہاد میں امام کے ساتھ شریک ہو۔ امام کا طرز زندگی وہی ہوگا جو رسول اللہ کا طرز زندگی تھا۔ امام کا طرز جہاد وہی ہوگا جو امیر المومنین کا طرز جہاد۔ اصول کبھی نہیں بدلیں گے، اصول نہیں بدلتے کبھی۔ یہ غلط ہم اپنے ذہنوں میں ہم نے بٹھا رکھا ہے کہ امام آئیں گے، ایک اشارہ کریں گے اور سب کچھ جو ہے تبدیل ہوتا چلا جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور جب امام آئیں گے اور ایسا نہیں ہوگا تو امام کو بھی ماننے کو ہم تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ امام ایسا کریں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، چونکہ امام کی سیرت وہی ہوگی جو رسول اللہ کی سیرت تھی۔ امام کا انداز وہی ہوگا جو امیر المومنین کا انداز تھا، کبھی انداز نہیں بدلے گا۔ اور بہت سارے لوگ جو اس طرح سے امام کو مان رہے ہیں کہ امام آئیں گے اور سب ایک مرتبہ حل کر دیں گے، یقین جان لیں کہ اس دن وہ امام کو چھوڑ بیٹھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے امام کو کچھ اور سمجھا ہوا تھا۔ امام وہ نہیں ہوں گے، امام راہ امیر المومنین پر چلنے والے امام ہوں گے، راہ قرآن پر چلنے والے امام ہوں گے۔ بس تمام ہو گئی گفتگو۔ اس کے بعد امام نے اپنے خاندان کے لوگوں کو مخاطب کیا، خاص وصیت یہ، اور اس کے بعد وصیت فرماتے یا بنی عبد المطلب کے فرزندوں کو مخاطب کیا، یعنی اپنے خاندان کے لوگوں کو۔
چونکہ یہ وصیت اس خاص زمانے کے لیے ہے۔ ثم قال، پھر امام نے فرمایا، یا بنی عبد المطلب، اے بنی عبد المطلب، لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے قتل کا بہانہ کر کے مسلمانوں کے درمیان میں تلواریں چلنا شروع ہو جائے اور خون ریزی ہونا شروع ہو جائے۔ ہمارے قتل کو مسلمانوں کے درمیان میں فتنہ نہیں بنا دینا۔ یہ وصیت ہے امیر المومنین۔ امیر المومنین کو اس طرح پہچانے اور امیر المومنین کی راہ کو پہچانے، امیر المومنین کے دین کو پہچانے۔ امیر المومنین کے دین کیا تھا؟ بستر شہادت پر ہے امیر المومنین، آخری لمحات ہیں، زہر کا اثر ہے، وہاں امیر المومنین کی اس بات کی فکر کہیں ایسا نہ ہو کہ میری شہادت کے بعد میرے خاندان کے لوگ اٹھیں اور آ کر یہ آواز بلند کرنا شروع کریں کہ قتل امیر المومنین، قتل امیر المومنین، لہذا ہم امیر المومنین کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ اور یہ درد امام اٹھا چکے تھے 4.5 سال پہلے، یہ درد امام کو خود جھیلنا پڑا تھا، لہذا امام یہ وصیت کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو جانا۔ وَتَقُولُونَ، اور یہ تم کہنا شروع کرو، قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل کیا دیا۔ ہرگز ایسا نہ کرنا، ہرگز ایسا نہ کرنا۔ الا لا تقتلن، الا لا تقتلن بی الا قاتلی، آگاہ ہو جاؤ کہ میرے بدلے میں میرے لیے صرف میرے ایک قاتل کے سوا کسی کو بھی قتل نہ کرنا۔ یہ امیر المومنین کی عدالت ہے، عدل امیر المومنین۔ کہ حتیٰ قاتل کے لیے بھی امیر المومنین وصیت کر رہے ہیں کہ میرے قاتل کو قتل کرنا، اور اس نے ایک تلوار ماری ہے تو صرف ایک تلوار مارنے کا حق ہے، دوسری تلوار نہ مارنا۔ یہ وصیت ہے امیر المومنین۔ انظروا اذا انا مت من ضربته هذا فاضربوه ضربة بضربة، اور جان لو کہ اگر اس تلوار کے نتیجے میں اگر میں شہید ہو گیا تو ایک تلوار کے بدلے میں، ایک ضربت کے بدلے میں صرف ایک ضرب لگانا، اس سے زیادہ ضرب نہیں لگانا۔ میں یہاں پہ رکتا نہیں عزیزو، بھی پچھلے دنوں میں اس پر گفتگو کرنے کا موقع ہوا ہے کہ امیر المومنین کی عدالت پوری زندگی میں کس طرح رہی ہے، یہاں تک کہ آخری وقت میں امام المومنین وصیت بھی کر رہے تھے، عادلانہ وصیت امیر المومنین کی، کہ حتیٰ ہمارے قاتل پر تلوار بھی چلائی جائے تو ضربت کا بھی خیال رکھا جائے اور ایک ضرب لگائی جائے۔ ولا تمثلوا یمثل بالرجل، اور ایسا نہ ہو کہ دیکھو اس کے ہاتھ پیر کو نہیں کاٹنا، اس کو مسئلہ نہ کرنا، مسئلہ نہ کرنا، کیونکہ فنی سمیت، کیونکہ میں نے سنا ہے تیسری مرتبہ ایک صفحے کی وصیت ہے، ایک صفحے کی وصیت میں امیر المومنین تیسری مرتبہ رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ یہ بھی انداز تھا امیر المومنین کا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ یقول ایاکم والمصلح ولو بالقلب العقور، ہم تمہیں برحذر کرتے ہیں کہ ہرگز ہرگز کسی کا بھی ہاتھ پیر نہیں کاٹنا، حتیٰ کہ کتے کا بھی، جانور بھی مر جائے تو اس کو مسئلہ نہ کرنا، اس کا ہاتھ پیر نہیں کاٹنا۔ یہ وصیت امیر المومنین کی تمام ہو گئی۔ وصیتیں ختم ہونے کے ساتھ ساتھ امیر المومنین کی زندگی کے لمحات بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ نہیں معلوم کوفے کے لوگوں نے کیسے اس بات پر صبر کیا کہ کل تک تو مسجد میں امیر المومنین کو دیکھتے تھے، لیکن اب مسجد ہوگی لیکن امیر المومنین نہیں ہوں گے۔ کوفے کا ممبر ہوگا لیکن اس ممبر پر خطبہ دینے والے امیر المومنین نہیں ہوں گے۔ اس سے بڑھ کے ہمارا درد اور کیا ہو سکتا ہے؟ کوفے کی گلیاں ہوں گی لیکن کوفے کی گلیوں میں آ کر امر بالمعروف اور نہی المنکر کرنے والے امیر المومنین نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے امیر المومنین نہیں ہوں گے۔ رات کی تاریکیوں میں بچوں کی فریادیں ہوں گی، بیواؤں کی امیدیں ہوں گی، لیکن ان امیدوں کو پورا کرنے والا امیر المومنین نہیں ہوگا۔
کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین کی آخری شب ہے، زہر کا اثر بڑھتا جا رہا ہے، بار بار امام پر غش طاری ہو رہا ہے، غش سے فاقہ ہوتا ہے، کبھی امام حسن علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی امام حسین کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی زینب و ام کلثوم کی طرف دیکھتے ہیں۔ اصحاب نے اجازت چاہی آخری ملاقات کے لیے اور آخری دیدار کے لیے، بیویوں کو ہٹایا گیا، اصحاب کو آنے کا موقع دیا گیا، اصحاب آ کر دیکھ دیکھ کر چلے جا رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں۔ اب یہ بھی مجھے نہیں معلوم کہ کس طریقے سے اصحاب امیر المومنین کو رخصت کر رہے تھے، کیونکہ انہیں بھی معلوم ہے کہ اب جو امیر المومنین سے رخصت ہوگی ہم جائیں گے، جس کے بعد پھر امیر المومنین کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، پھر امیر المومنین کی باتیں سننا نصیب نہیں ہوگی، پھر امیر المومنین کا خطبہ سننا نصیب نہیں ہوگا، پھر دنیا محروم ہو جائے گی علی کے کلام سے۔ سب باہر نکل آئے مل مل کر۔ تھوڑی دیر بعد امام حسن علیہ السلام آئے دروازے پر اور آ کے دیکھا تو امام کا بہت ہی خاص صحابی اسبق ابن نباتہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا اسبق تم گئے نہیں؟ کہا مولا جانا تو چاہتا ہوں لیکن دل نہیں مانتا، کیسے جاؤں، کیسے میں اپنے دل کو سمجھاؤں کہ اس کے بعد علی بن ابی طالب کو ہم نہیں دیکھ سکتے، کیسے میں یہاں سے چلا جاؤں یہ جان کر کہ اس کے بعد پھر علی بن ابی طالب کی زیارت نہیں ہوگی، لہٰذا اے آقا اگر ممکن ہو سکے تو ایک مرتبہ اور میں امام کا چہرہ دیکھوں، ایک مرتبہ امام سے اور ملاقات کروں۔ کہا اسبق بابا کی حالت اچھی نہیں ہے، بابا پر بار بار غشی طاری ہو رہی ہے۔ یہ امیر المومنین کی قوت ارادہ تھی کہ جس کی بنیاد پر ایسے زہر اور ایسے زخم کے بعد بھی 3 دن تک امیر المومنین زندہ رہے اور باتیں کرتے رہے اور وصیتیں کرتے رہے، لیکن اب حالت بہت ہی خراب ہوتی جا رہی ہے، پورے جسم سے خون نچڑ چکا ہے، زہر کا اثر بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسبق آئے ہیں، اسبق کے ہاتھ کو پکڑ لیا، امیر المومنین نے کچھ گفتگو کی، وہاں پر بھی پہلا جملہ امیر المومنین، یہ اسبق کے سامنے امام کا جملہ تھا، لیکن یہ در حقیقت امام کی آخری آرزو تھی، وہی آرزو جو امیر المومنین ہمیشہ جس کی آرزو کرتے تھے۔ ہاتھ کے پکڑ کو اسبق ابن نباتہ کے ہاتھ کو پکڑ کے کہا اسبغ سلونی قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں مجھ سے اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو۔ یہ وہی آرزو تھی امیر المومنین کی جو ہمیشہ علی کے دل میں رہی کہ علی جو علم خدا کے وارث تھے، جو علم رسول اللہ کا خزانہ تھے، جو علم لدنی کے حامل تھے، وہ موجود تھے، لیکن اس سینے میں علم بھرا ہوا تھا، کوئی لینے والا نہیں تھا۔ لیکن جب کوئی نہیں تھا تو آخر میں بھی آخری آرزو بھی امیر المومنین نے یہی کی، سلونی قبل ان تفقدونی، اے اسبق اگر کچھ پوچھنا چاہتے تو پوچھ لو۔ لیکن وہاں پر امام نے ایک جملے کا اضافہ کیا، اما خففوا علیہ، لیکن دیکھو بڑے سوال نہیں کرنا، چھوٹے سوال کرنا، کیونکہ اب تمہارے آقا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ بڑے سوالوں کا جواب دے سکے۔ اسبق نے سوال کیا، امام نے جواب دیا، جواب دیتے دیتے امام کے غش طاری ہو گیا، پھر دوبارہ افاقہ ہوا، ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، غش سے افاقہ ہوا۔ امام نے کہا اسبق ابھی تم موجود ہو۔ امام نے اپنی بات پوری کی اور بات پوری کر کے اسبق کو الوداع کہا۔ یہ آخری لمحات تھے، یہ آخری شب تھی امیر المومنین کی۔ امیر المومنین جدا ہو رہے تھے، آواز دھیرے دھیرے بند ہو رہی تھی، وصیتوں کا سلسلہ رک رہا تھا۔ امیر المومنین بولتے تھے تو آواز نحیف ہوتی جا رہی تھی، صدا بند ہوتی جا رہی تھی، اور یہ آواز نحیف ہوتے ہوتے آخر میں آواز بلند ہوئی، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اور یہ کہتے کہتے امیر المومنین کی زبان بند ہو گئی، دنیا کی سب سے بڑی مصیبت آ گئی، اور وہ یہ کہ امیر المومنین بولتے بولتے خاموش ہو گئے۔ اب جب امیر المومنین خاموش ہوئے تب کوئی امیر المومنین نہیں بولے گا، اب کوفہ ہوگا لیکن امیر المومنین نہیں ہوں گے، اب کوفے کا منبر ہوگا لیکن امیر المومنین نہیں ہوں گے، اب زینب و ام کلثوم کی فریادیں ہوں گی، اب حسن و حسین کی فریادیں ہوں گی، اب ظالموں کی خوشی ہوگی، کیونکہ علی بن ابی طالب دنیا میں آئے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وطرده الطاهرين پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. پروردگار اس عظیم شب میں ہمیں بہتر سے بہتر اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اگر ابھی تک بھی ہمارے گناہ ایسے بچے ہوئے ہوں کہ جو ہمیں اشقیاء میں قرار دینے والے ہوں تو ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما. پروردگار تو اپنے بارگاہ میں پلٹنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار امت مسلمہ کی تمام مشکلات کو حل فرما. مومنین جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ظالموں کے ظلم کو ان کی طرف پلٹا دے. کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما. کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما. علماء حق اور مراجع کرام کو طول عمر عطا فرما. رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے عوام مسار میں شامل فرما.